پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے یعنی اپنے آسمانی باپ کے ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کرنے والوں کو حاصل ہونے والے چھٹے بڑے بنیادی اور خاص فائدے کی بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت کسی بھی شک و شبہ سے بعید اور بالا ہے کہ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں، ہم سب اس بات کے متمنی ہیں اور ہم سب اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہم کبھی کسی قسم کے مرض کا شکار نہ ہوں، ہم کبھی کسی قسم کے دکھ کا شکار نہ ہوں، ہم کبھی کسی قسم کی بیماری کا شکار نہ ہوں اور ہم کبھی کسی قسم کی وبا کا شکار نہ ہوں۔ اور اسی انسانی خواہش، تمنا، آرزو اور ارمان کے پیش نظر مفکرین نے کہا ہے صحت خوشی کی سنہری کلید کہ ہے تندرستوں کو ہر روز عید۔ ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے اور ہمارا ارمان ہے کہ ہم صحت سے بھری ہوئی زندگی کا، ہم شفا سے بھری ہوئی زندگی کا، ہم توانائی سے بھری ہوئی زندگی کا اور ہم تندرستی سے بھری ہوئی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ ہیپاٹائٹس ہم سے دور رہے، شوگر ہم سے دور رہے، بلڈ پریشر ہم سے دور رہے، بواسیر ہم سے دور رہے، خارش کھجلی ہم سے دور رہے، دل کے امراض ہم سے دور رہیں، جگر کے امراض ہم سے دور رہیں، معدے کے امراض ہم سے دور رہیں، جلد کی بیماریاں ہم سے دور رہیں، سر کی بیماریاں ہم سے دور رہیں، گردوں کی بیماریاں ہم سے دور رہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہم سے دور رہیں، کینسر ہم سے دور رہے، ٹی بی ہم سے دور رہے۔ الغرض کسی قسم کی بیماری، مرض، وبا اور دکھ ہمارے قریب تک نہ پھٹکے، ہمارا کبھی بھی بال تک ٹیڑھا نہ ہو، بلکہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، بلکہ ہم ہمیشہ تندرست رہیں، بلکہ ہم ہمیشہ توانا رہیں، بلکہ ہم ہمیشہ شفا یاب رہیں۔ تو آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ امثال کی کتاب کے 3 باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 618 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔
مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ بیماریاں تمہارا تعاقب نہ کریں، امراض تمہارا تعاقب نہ کریں، وبائیں تمہارا تعاقب نہ کریں، ناتوانی تمہارا تعاقب نہ کرے، کمزوری تمہارا تعاقب نہ کرے، لاچاری تمہارا تعاقب نہ کرے، بلکہ تم صحت، تندرستی، شفا اور توانائی سے بری ہوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، تو پھر قادر مطلق کا، اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا، یعنی اپنے آسمانی باپ کا ڈر ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، خوف ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اور اپنے آپ کو دانش مند ثابت کرتے کرتے، دانشور ثابت کرتے کرتے، عقل مند ثابت کرتے کرتے اور اہل دانش ثابت کرتے کرتے کہیں ہلاکت، تباہی، بربادی اور ڈسٹرکشن کے منہ میں نہ چلے جانا۔ دیکھنے میں یوں آیا ہے کہ جب آپ کسی غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں ملوث آدمی کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی شراب نوشی کے حق میں، اپنی زناکاری کے حق میں، اپنی بد کرداری کے حق میں، اپنی ریاکاری کے حق میں، اپنی فریب کاری کے حق میں، اپنی چوری چکاری کے حق میں، اپنی مکاری و عیاری کے حق میں، اپنی جوئے بازی کے حق میں، اپنی نشے بازی کے حق میں، اپنی بہتان بازی کے حق میں، اپنی چال بازی کے حق میں، اپنی ڈرامے بازی کے حق میں، اپنی دھوکے بازی کے حق میں، اپنی بت پرستی کے حق میں، اپنی زر پرستی کے حق میں، اپنی قبر پرستی کے حق میں، اپنی خود پرستی کے حق میں، اپنی خود نمائی کے حق میں اور اپنی بے حیائی کے حق میں لاکھوں دلائل پیش کرے گا، اور نتیجتاً ایسی غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے اس زندگی کے ایام کے دوران بھی گٹ گٹ کر جیتے ہیں، رنگ برنگے امراض کا کھلونا بن کے رہ جاتے ہیں، رنگ برنگی بیماریوں کا کھلونا بن کے رہ جاتے ہیں، رنگ برنگی وباؤں کا کھلونا بن کے رہ جاتے ہیں، اور رنگ برنگے دکھوں کا کھلونا بن کے رہ جاتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ہمیشہ کی ہلاکت، ہمیشہ کی تباہی، ہمیشہ کی بربادی اور ہمیشہ کی ڈسٹرکشن ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے۔ چنانچہ بائبل مقدس کہتی ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ امثال کی کتاب کے 3 باب کی 7ویں اور 8ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 618 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قادر مطلق سے یعنی اپنے آسمانی باپ سے ڈرتے رہیے،
اور اس کے خوف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا کھانا پینا بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا جینا مرنا بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا طرز بیان بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا طرز تکلم بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا طرز تخاطب بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا طرز عمل بنا لیجئے، اس کے خوف کو اپنا طرز فکر بنا لیجئے، بلکہ اس کے خوف کو اپنا طرز زندگی بنا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کسی بھی قسم کی بیماری کو، کسی بھی قسم کے مرض کو، کسی بھی قسم کی وبا کو اور کسی بھی قسم کے دکھ کو آپ کے قریب پھٹکنے بھی نہ دے گا۔ اور اگر کبھی کبھار آپ کسی بیماری کا شکار ہو بھی جائیں، کسی مرض کا شکار ہو بھی جائیں، کسی وبا کا شکار ہو بھی جائیں اور کسی دکھ کا شکار ہو بھی جائیں، تو وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اثر نو عقابوں کی مانند آپ کو بلند پروازی کرنے کا استحقاق اور اعزاز بخشے گا۔ عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے او تیری جوانی نو کردہ نیا ہے۔ اس کا ڈر مانتے ہوئے، اس کا خوف مانتے ہوئے گناہ سے دور رہیے، بدی سے دور رہیے، ہر طرح کی غلاظت سے دور رہیے اور ہر طرح کی نجاست سے دور رہیے۔ آپ دیکھیں گے آپ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک تندرستی، توانائی، شفا اور اچھی صحت کو لباس کی مانند پہنیں گے، اور آخرکار آپ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا ڈر اور خوف ماننے والوں میں داخل اور شامل ہو کر حیات ابدی کے ابدی دیس میں یعنی نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق قرار دیے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔